بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے 36ویں باب کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب النفقۃ علی العیال، یعنی اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ریاض الصالحین میں زیادہ تر وہ احادیث ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، یعنی ان احادیث کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو ہماری زندگی نورانیت والی ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا۔ تو اس میں اکسایا گیا اس بات پر کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ تو جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے اپنے باب سے متعلق قرآن پاک کی آیات کو ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کے بعد پھر وہ احادیث کو لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی انہوں نے کیا کہ پہلے اپنے باب کے متعلق یعنی اپنی باب کی تائید میں جو قرآن پاک کی آیات تھیں ان کو ذکر کیا۔ قال اللہ تعالی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے۔ اس میں فرمایا کہ باپ کے ذمے ہے خرچ کرنا، یعنی نان و نفقہ جو ہے یہ معروف طریقے پر ہو اور اس کا ذمہ دار اس کا والد ہو۔ یہاں پر مولود کا لفظ لے کر آئے، یعنی وہ جس نے بچہ جنا ہے۔ اگرچہ بچہ جننے میں ماں اور باپ دونوں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جب خرچے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری باپ پر ہے نہ کہ ماں پر، بلکہ جب تک وہ ماں جو ہے اس کے نکاح میں یا اس کی عدت میں رہے گی تب اس کا خرچہ بھی یہی شخص برداشت کرے گا۔ وقال تعالی لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ یعنی جب شوہر کے ذمے نان و نفقہ ہوگا تو پھر شوہر کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ امیر ہے تو امیروں والا نان و نفقہ اس کے ذمے لگایا جائے گا، اگرچہ بیوی غریب ہی کیوں نہ ہو، اور اگر شوہر غریب ہے تو غریبوں والا نان و نفقہ اس کے ذمے لگایا جائے گا، اگرچہ بیوی امیر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت اور قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا کہ نادار اور مفلس شوہر پر غریبانہ نفقہ واجب ہوگا۔ اگر اس پر امیروں والا واجب ہو تو یہ شخص مشقت میں پڑ جائے گا۔ وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خرچ تم کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے، یعنی جو بھی خرچ کرو کچھ بھی چیز ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم دنیا میں کچھ خرچ کریں تو اللہ دنیا میں یا پھر آخرت میں یا دونوں ہی جگہ ہمیں اس کا بدلہ دیں گے، بشرط کہ وہ اللہ کی رضا اور شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہو۔ اگر وہ خرچ کرنا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے یا شریعت کے احکام کے مطابق نہیں ہے تو اس خرچ کرنے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ شریعت کے احکام میں بھی اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے۔ اب ہم احادیث میں سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالا، ایک دینار وہ ہے جس کو غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں میں خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جس کو تم نے اپنے اہل و عیال پر صرف کیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر تو کوئی انسان غریب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقی تمام اخراجات کو چھوڑ کر وہ پہلے خود پر خرچ کرے، یعنی اسے سب سے زیادہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا ملے گا، اس لیے کہ دوسروں پر خرچ کرنا تو اس کے لیے نفل ہوگا اور خود اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا اس کے لیے فرض اور واجب ہے، کیونکہ وہ ان کا کفیل ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ فرض کی ادائیگی پر زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت نفل کے۔ تو اگر کوئی شخص خرچ کرنا چاہے تو اس کی اس حدیث میں ترتیب بتا دی کہ کس ترتیب سے وہ خرچ کرے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غلام آزاد کرنا یا اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کیا جائے، ان سب میں زیادہ اجر و ثواب والا اس کو بتایا کہ جب انسان ضرورت کے وقت اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے۔ وعن ابی عبداللہ صوبان بن بجدد مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیالی ودینار ينفقه على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو عبداللہ جن کو کہا جاتا ہے ابو عبد الرحمن صوبان بن بجدد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل دینار وہ ہے جس کو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے چوپائے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو فی سبیل اللہ اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی بتایا گیا کہ اگر انسان مفلس ہے، غریب ہے، اس کو ضرورت ہے، تو سب سے زیادہ اس کو جو خرچ کرنے کا اجر ملے گا وہ اس کو اپنے اوپر خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ اور اس کا مفہوم جو ہے پچھلی حدیث گزر چکی اس سے ملتا جلتا ہی ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے اوپر، پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، پھر اس سے بچ جائے تو دوسروں پر یا ادھر ادھر خرچ کرے۔ اور اگر یہ فرمایا، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سے بھی زیادہ دوسرے محتاج کو دیکھے یا خود باوجود محتاج ہونے کے صبر کرنے پر قادر ہے اور اللہ پر اس کا کامل اعتماد ہے، تو اس کو دوسروں کی نسبت پھر دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر لینا جائز ہے، بلکہ یہ تو کمال کی بات ہوگی کہ اب خود مجبور ہے، خود ضرورت ہے، لیکن دوسرے کو جس کو شدید ضرورت ہے وہ اس کو مقدم رکھے اور اس پر خرچ کر ڈالے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو اس کی ضرورت ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے میں ترتیب کیا ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے خود اور اپنے اہل و عیال۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لی من اجر فی بنی ابی سلمۃ ان انفق علیہم ولست بتارکتہم ہکذا وہکذا انما هم بنی، فقال نعم لکی اجر ما انفقت علیہم، متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اولاد ابو سلمہ پر خرچ کروں تو کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا، جبکہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دائیں یا بائیں پھرے، یعنی روزی کی تلاش میں۔
اس لیے کہ یہ تو وہ میرے لڑکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تجھے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہم مسلمانوں کی والدہ ہیں، یعنی امہات المؤمنین میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو حضرت ابو سلمہ سے ان کے 4 بچے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے یہ پوچھا کہ کیا میرے لیے اب اس اولاد پر خرچ کرنے میں اجر و ثواب بھی ہوگا، یعنی اگر میں ان پر خرچ کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیں گے، یا بس میرا خرچ کرنا اس لیے ہے کہ یہ میرے بیٹے ہی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ اب اس میں 2 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ام سلمہ نے جو اپنے بچے تھے، یعنی جو ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کے متعلق یہ پوچھا کہ کیا مجھے ان پر خرچ کرنے کا ثواب ہوگا، یا یہ کہ حضرت ام سلمہ سے پہلے ابو سلمہ کی شادی کسی اور خاتون سے بھی ہوئی تھی تو ان کے اس عورت سے بھی بچے تھے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے متعلق دریافت کیا ہوگا کہ جو میرے ستیلے بچے ہیں تو کیا میں ان پر خرچ کروں تو مجھے اجر و ثواب ملے گا؟ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو معلوم ہوا کہ بچے اپنے بچے ہوں یا ستیلے، اب اس میں یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ کن کے بارے میں پوچھا، بہرحال اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم میں دیا، یعنی جی ہاں آپ کے لیے اس پر اجر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دوسری احادیث میں پڑھا کہ گھر والوں پر خرچ کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی حدیثہ الطویل الذی قدمناہ فی اول الکتاب فی باب النجا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي إِمْرَأَتِكَ متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طویل حدیث میں، جس کو ہم نے کتاب کے شروع باب النیت کے عنوان کے تحت ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بے شک جو کچھ بھی تو خرچ کرتا ہے اس سے مقصود رضائے الہی کا حصول ہے تو اس میں تجھے ثواب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو نوالا جائے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ اپنی بیوی کو ہم جو کھلاتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اس پر اجر و ثواب ہے، تو اس میں خاص بیوی کا نام لیا، یعنی اگر اس پر بھی خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب ہی دے گا، بشرط کہ ثواب کی نیت ہو۔ اس لیے کہ تمام امور میں آدمی اللہ کو جب سامنے رکھے اور اس کام کو کرے بھی حلال طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھلانے پلانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقے کا ثواب جو ہے یہ اس کی نیت پر مرتب ہوگا۔ اگر اس نے نیت یہ کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے نیت کی کہ اللہ نے میرے ذمے کر دیا اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی پر، بچوں پر خرچ کرنے کا، تو میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے خرچ کر رہا ہوں، تو اسے اس خرچ کرنے پر ثواب ملے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی پر جو خرچ کرنا یعنی بیوی کا نان و نفقہ یہ تو شوہر پر واجب ہے، تو یہاں پر صدقہ کہا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ صدقے کا لفظ عام ہے،
یہ نفل اور واجب سب کے لیے آ جاتا ہے، یعنی صدقات نافلہ ہوں یا واجبہ ہوں، دونوں کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نفقہ واجب تو ہے شوہر پر، مگر صدقے کا لفظ بول کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تم اپنا واجب ادا کرو گے تو واجب پر تو اجر ملے گا، لیکن اس کے علاوہ تمہیں صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ یعنی اس خرچ کرنے میں یہ ذہن میں نہ آئے کہ شاید یہ بس میں نے اپنا واجب پورا کیا، گناہ سے بچ گیا، لیکن اس پر جو ثواب مرتب ہونا تھا وہ بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو یہ پیسے خرچ کرنے کا کسی دوسری جگہ خرچ کر کے صدقے کا جو ثواب حاصل کرنا تھا وہ بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اجر و ثواب مرتب کیا تاکہ انسان خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں۔ وعن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اثما ان یضجع من یقوت، حدیث صحیح رواہ ابو داود وغیرہ، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی کا وہ ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابو داؤد وغیرہ نے ذکر کی ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے کہ آدمی کے لیے اس قدر ہی گناہ کافی ہے کہ جن لوگوں کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے ان سے خوراک کو روک دے۔ جیسے کہ اس سے پہلے احادیث میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب مرتب ہونے کا فرمایا گیا، اس میں یہ فرمایا کہ اگر خرچ نہ کیا جائے تو پھر اس پر گناہ بھی ہوگا، یعنی وہ لوگ جن کا نان و نفقہ اس شخص کے ذمے تھا لیکن اس نے ان کے حقوق کو ضائع کر دیا تو اس کو گناہ ہوگا۔ یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَمَّن یملک قوتہ، اَمَّن یملک قوتہ، قوتہ سے مراد ہے کہ جس کی خوراک اس کے ذمے ہے۔ اس میں بیوی کا یا اولاد کا ذکر نہیں بلکہ یہ لفظ عام ہے، اس میں اہل و عیال کے علاوہ خادم، نوکر، یعنی وہ سب لوگ آئیں گے جن کی اس نے کفالت کرنی تھی، تو ان سب کو اگر اس نے کفالت نہ کی بلکہ ان سے کھانے کو، ان سے ان کی خوراک کو روک لیا تو اس پر پھر وہ گناہ گار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے انسان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال کا خرچ کرنا جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے، اور مال کے خرچ کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کے لیے فرشتوں نے بد دعا کی۔ تو یہ اس کا تلف ہونا کس طرح سے ہوگا؟ یا تو اس شخص کا مال تلف ہو جائے گا، یا وہ صاحب مال خود وفات وغیرہ پا جائے گا، یعنی اس کا مال تو موجود ہوگا لیکن وہ خود تلف ہو جائے گا، یا فوت ہو جائے گا، یا پھر وہ اس مال میں غرق ہو کے نیک اعمال سے محروم ہو جائے گا۔ تو پھر اس طرح کا مال جو ہے انسان کی بدبختی کا سبب بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مال سے بچائے بلکہ خرچ کرنے والا بنائے۔ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قال الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ عَنِّي
من کان عن ظہر غنا ومن یستعفف یعف اللہ ومن یستغنی یغنی اللہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ بہتر صدقہ وہ ہے جس میں نفس کا غنا موجود ہو، اللہ اس کو بچا لیتا ہے جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے، اور جو شخص غنا کا طالب ہے اللہ اس کو غنا دے دیتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الید العلیٰ کی تعریف فرمائی، یعنی جو خرچ کرنے والا ہاتھ، جو دینے والا ہاتھ وہ بہتر ہے، اور ید سفلا سے مراد نچلا ہاتھ یعنی مانگنے والا ہاتھ، تو فرمایا کہ دینے والا مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ ہے یعنی خرچ بھی کرنا ہے تو کس سے ابتدا کی جائے، تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے ابتدا کی جائے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ جو خرچ کرنے میں بہترین صدقہ وہ ہے جس میں نفس کا غنا موجود ہو، یعنی نفس کا غنا، نفس کے غنا سے مراد یہ ہے کہ جب خرچ کریں تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھ لیں تاکہ بعد میں دل پریشان نہ ہو اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ تو پھر یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا ہی مال دے دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نفس کے غنی تھے، انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ جب میرے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا تو میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور نہ پریشان ہوں گے، تو اس لیے آپ نے ان کا سارا مال جو ہے وہ قبول فرما لیا۔ ورنہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اپنا مال صدقہ کرنے میں سارے کا سارا مال صدقہ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے اس کو رکھنا چاہیے تاکہ انسان پریشان نہ ہو اور دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والوں میں بنائے، نہ کہ مانگنے والوں میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غنا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔